فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے صلہ رحمی کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دن بدن رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ رشتہ داری نبھانے اور رشتہ داری کو لے کر چلنے کا جو ایک مذہب کی طرف سے زور دیا گیا ہے، اس کے طرف دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھنا اور آپس میں تعلقات کو خراب نہ کرنا، جھگڑا لڑائی، تمام طرح کی باتیں اور تمام طرح کے برا سلوک کسی کے ساتھ نہ کرنا، مذہب اسلام نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے اس چیز کو۔ یہاں تک کہ صلہ رحمی کے تعلق سے ہے ایک روایت میں کہ جب رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا رشتہ داری کو، تو رشتہ داری عرش کے ستون کو پکڑ کر کے آواز لگانے لگی اللہ تبارک و تعالی سے۔ یہ آواز لگانا، عرش کو پکڑنا اور رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ کا بنانا، اس کا کیا اصل مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو جواب دیا کہ اگر تمہیں کوئی جوڑے گا تو میں اسے جوڑوں گا، اور اگر تمہیں کوئی توڑے گا تو میں اس سے بھی اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا قرب توڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داری کو۔ رشتہ داری کا نبھانا اتنا اہم ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور بیچ میں کوئی جھوٹ بول کر کے صلح کرا دے، تعلقات اچھا کروا دے، تو روایت میں ہے کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جہاں صلح کرانا، جہاں دوریاں ہوں رشتہ داری میں، ان کو قریب لے آنا، ان کو جوڑ دینا، کسی طرح آپس میں اچھے تعلقات بن جائیں، ایسے موقع اور محل پہ کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھنے کا۔ قرآن اور حدیث میں اس کا اتنی اہمیت ہے۔ اسی کے اپوزٹ میں جو آج کے بیان میں کچھ باتیں کرنی ہے، قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی، قطع رحمی، صلہ رحمی کے تعلق سے باتیں کی گئی۔ قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داری کو توڑنا، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے دن بدن۔ رشتہ داری کو توڑ دینا، آپس میں لڑنا جھگڑنا،
بول چال بند کر دینا، ملاقات ملنا ملانا سب ختم، اسی کا نام ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داریاں جو آپس میں ایک دوسرے کو توڑ دیتے ہیں، ملنا ملانا بند کر دیتے ہیں، یہ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ لوگ کیوں توڑ دیتے ہیں؟ یہ اصل بات ہے کہ آخر رشتہ داریاں کیوں دن بدن ٹوٹ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں 3 بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہ ادا کرنا، ایک دوسرے کے حق کو نہ جاننا یا اگر جان رہے ہیں تو نہ ادا کرنا۔ آج اسی پہ سب سے زیادہ اختلاف ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا حق تو مانگ رہا ہے، اپنے حق کے لیے ہر کوئی لڑائی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا حق تو جتا رہا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کا بھی حق ادا کریں۔ جبکہ مذہب اسلام میں اس سے آگے بڑھ کر ایثار کی تعلیم دی ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ اپنا حق چھوڑ کر کے دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر کرنا، اس کا نام ایثار ہے۔ ہمارا حق ہے لیکن اپنے حق کو چھوڑتے ہوئے دوسرے کا حق نہ مارا جائے، دوسرے کے حق نہ دب جائے، اس کے حق کے ادائیگی کی فکر کرنا، اس کا نام ایثار ہے۔ یہاں ایثار کیا عدل ہی نہیں ہوتا ہے، عدل کہتے ہیں انصاف۔ اس کی مثال کتابوں میں دی گئی ہے کہ جیسے کھانے کے لیے چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک پلیٹ میں 2 شخص کھا رہا ہو، ایک ہی پلیٹ میں 2 شخص کھا رہے ہوں، اور اس میں اتفاق سے صرف 2 ہی بوٹی ہو۔ اب اس میں 3 چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک بوٹی وہ کھا لیں، ایک بوٹی یہ کھا لیں، یہ عدل ہے۔ 2 بوٹی ہے تو ایک ایک بوٹی کھا لیں، یہ عدل انصاف۔ اور ایک ہے ظلمن، یعنی وہ اگر کہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، اپنی بوٹی بھی کھائیں، اس کی بوٹی بھی اڑا دیں، یہ ظلم ہو گیا۔ بھائی اس کی بوٹی بھی چٹ کر گئے۔ اور ایک ہے تیسرا جو پہلو ہے وہ ایثار ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حق ہے ایک بوٹی میں، لیکن اپنی بوٹی بھی اپنے بھائی کو کھلا دیں۔ میرا بھائی ہمارا حصہ بھی کھا لے، ہماری بوٹی بھی کھا لے، ہم نہیں کھائیں گے کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا نام ایثار ہے۔ مذہب اسلام نے تو ایثار کی تعلیم دی ہے، اور بہت سے ایسے مثالیں مل جائیں گی ایثار کی۔ سیرت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان کوئی آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ہمارے اس مہمان کی میزبانی کرے اور جنت کا مستحق ہو جائے۔ ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ وہ مہمان کو لے کر کے اپنے گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھلانے کے لیے؟ بیوی نے بتایا کہ معمولی سا کھانا ہے جو ہم دونوں کے لیے بھی ناکافی ہے، یعنی میاں بیوی کے لیے بھی ناکافی ہے۔
وہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانا جو کچھ بھی ہے وہ سب لے آؤ اور لگا دو مہمان کے سامنے، اور کسی بہانے سے تم آنا اور چراغ بجھا دینا۔ رات کا کھانا رہا ہوگا، چراغ بجھا دینا، اور ہم نہیں کھائیں گے، اپنے مہمان کو کھلا دیں گے، بیٹھے رہیں گے، منہ چلاتے رہیں گے، تاکہ مہمان کو یہ نہ لگے کہ میں نہیں کھا رہا ہوں، مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن میں نہ کھاتے ہوئے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ کھانا مختصر ہے، اور یہی ہوا۔ بیوی آئی اور کسی بہانے سے چراغ بجھا دی، اندھیرے میں وہ اپنا منہ بناتے رہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکا رہا۔ یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی حاصل ہوئی، اللہ کو اتنی خوشی ہوئی اس عمل سے کہ میرا ایک بندہ ایثار اس طرح سے مظاہرہ کر رہا ہے، ایثار کا اس طرح سے ایثار دکھا رہا ہے کہ خود بھوکا رہ کر کے اپنے مہمان کو، وہ بھی چراغ بجھا کر کے اندھیرے میں اپنے مہمان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا کو اتنی پسند آئی اور اتنا خوش ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن میں آیت نازل فرما دی اس صحابی کے تعلق سے، اور جب تک قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کی اس آیت کو پڑھتے رہیں گے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بھی جانتے رہیں گے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہی بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اس طرح سے ایثار ظاہر کرتے ہیں، اس طرح سے ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ خود بھوکا رہ جاتے ہیں اور میرے دوسرے بندے کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ تو ایثار کہتے ہیں اپنا حق چھوڑ کر کے دوسرے کے حق کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ بہت سے واقعات مثالیں ایثار کی ہیں۔ ایک دفعہ چند ولیوں کا واقعہ ہے، لکھا ہے چند بزرگوں کا، کہ کئی اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، مزید کچھ اور بندے آ گئے اور وہ سب کے سب بھوکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ اتفاق سے کھانا مختصر، بہت ہی مختصر کھانا۔ تو ان اللہ کے نیک بندوں نے سوچا کہ آج وہ صحابی کا واقعہ جو چراغ بجھا کر کے کھانا کھلائے تھے، آج ہم بھی اسی پر عمل کر لیں اور اس کو زندہ آج ہم کر لیں، موقع ملا ہے۔ چنانچہ یہ آپس میں طے کر کے کہ ہم مہمانوں کو لے کر کے چلتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے اور اپنے مہمانوں کو جو آ گئے ہیں ان کو کھلا دیں گے۔ لے گئے وہ، اور بالکل ایک جو صحابی کا واقعہ پیش آیا تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے، اسی طرح اسی طرز پہ چلتے ہوئے چراغ بجھا دیے اور آپس میں سب بیٹھے رہے اور ان کو ظاہر کرتے رہے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ فکر تھی کہ وہ لوگ کھا لیں ہم نہ کھائیں، اس طرح بیٹھے رہے۔ جب آپس میں سب لوگ کہے کہ ہم کھا چکے ہیں، سب نے کہا کہ پیٹ بھر گیا، مہمانوں نے کہا، تو جب چراغ جلایا گیا، قربان جائیے ایسے نیک بندوں کا بھی واقعہ گزرا ہے، ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جب اجالا کیا گیا تو دیکھا گیا کھانا سیم بالکل جیسے کھانا تھا ویسے ہی موجود ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ ہم نہ کھائیں ہمارے مہمان کھا لیں، مہمان بھی یہ سوچ کر کے کہ یہ کھانا مختصر اگر ہم کھا لیں گے تو یہ لوگ جو تیار کیے ہوئے ہیں اپنے لیے کھانے کے لیے وہ بھوکے رہ جائیں گے، تو اگر ہم بیٹھ ہی گئے ہیں تو نہیں کھائیں گے، وہی لوگ کھا لیں گے ہمارے بہانے سے۔ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور آپس میں ہر ایک کا ایثار کا مظاہرہ کرنا، یہ ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں ایثار کے۔ تو ایثار مذہب اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آج جو اختلافات اور جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے حق کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے، اپنا حق چھوڑ کر کے دوسرے کے حق کا ادا کرنا، یہ تو بہت بڑی بات۔ آج تو ہر کوئی اپنا حق بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہمارا حق ادا کریں، لیکن یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم بھی دوسرے کا حق ادا کریں۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر ہمارا حق ادا کریں، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی ہمارا حق ادا کریں، باپ چاہتا ہے کہ بیٹے ہمارے حق ادا کریں، بیٹا چاہتا ہے کہ باپ بھی ہمارا حق ادا کریں، ماں اسی طرح بہوؤں میں، نندوں میں، بھاؤج میں، گھر کے اندر یا اور آگے بڑھ کر کے خالہ، پھوپھی اور جو بھی رشتہ داریاں جہاں تک جاتی ہیں، رشتہ داریوں میں جو دوریاں، جو جھگڑے، جو اختلافات، جو بول چال بند، جو تمام طرح کی جو سماجک برائیاں آج ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں، ان برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے حق کو نہ جاننا یا جانتے ہوئے نہ ادا کرنا۔ اور دوسری وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جن وجہوں کی وجہ سے یہ اختلافات جنم لیتے ہیں، یہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے ذمہ دار کا یہ سمجھنا کہ سارے لوگ ہمارے ہی مزاج کے موافق ہو جائیں اور ہم جیسے چاہیں ویسے ہی کریں، ویسے ہی چلیں، بالکل ہمارے ہی مزاج کے موافق پورا کام ہو اور لوگ ہوں، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسا مزاج کسی کا بنایا ہی نہیں ہے، پھر چاہے جتنی ہم کوشش کر لیں کہ ہمارے ہی مزاج کے موافق سب لوگ اترے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کی شکل الگ، صورت الگ، سیرت الگ، مزاج الگ، طبیعت الگ، کھانے پینے کا مزاج الگ، بولنے کا انداز الگ، چلنے پھرنے کا انداز الگ، یہ اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے۔ ہم چاہیں ایک جیسے ہو جائیں، ایسا کیسے؟ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو سب سے جدا بنایا ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ کوالٹی ہے، ہر ایک کے مزاج میں، ہر ایک کی طبیعت میں، ہر ایک کے اخلاق و کردار میں، ہر ایک کے بول چال میں، سیرت، صورت، شکل میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ سب سے بڑا نمونہ تو انگوٹھے کا لے لیجئے، پوری دنیا میں سب سے اہم مانا جاتا انگوٹھا لگانا۔ اگر انگوٹھا سب کا میل کھاتا، سب کا میچ کھاتا اگر، تو انگوٹھا یہ نہ چلا دستاویزوں میں نہ لگایا جاتا۔ یعنی اس سے جب ایک انگوٹھا سب کا الگ الگ ہے، اس کے اندر کتنے نقش ہوتے ہیں، ایک انگوٹھے کے اندر کتنی لکیریں ہوتی ہیں، دنیا کے کتنے اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، سب کا انگوٹھا الگ ہے، سب کے انگوٹھے کے اندر کے جو لکیریں ہیں وہ لکیروں میں فرق ہے۔ اللہ نے تو ہر چیز کو الگ بنایا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ور، اتنے غصے ور پیغمبر، جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ کے بہت ہی قریبی بندے، بہت ہی چہیتے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اور ان کا مزاج اتنا غصہ والا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان کی لڑائی دیکھتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور غیر مسلمان کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں، وہیں مر جاتا ہے وہ۔ اتنا طاقت بھی اور غصہ بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پھیٹ مار کر کے اس کا کام ہی تمام کر دیا، اتنے غصے ور پیغمبر۔ بہت سے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملیں گے۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بالکل مزاج ٹھنڈا، بالکل نرم، اتنی رواداری، اتنا درگزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، یہاں تک کہ ان کا قول مشہور ہے کہ اگر کوئی میرے ایک گال پہ بھی تھپڑ مارے گا تو دوسرا گال بھی پیش کر دوں گا، بدلہ لینا تو دور کی بات۔ اتنا درگزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اتنی نرمی۔ تو پیغمبر کا، یہ تو پیغمبر الگ الگ مزاج کے۔ خلفائے راشدین کی مثال لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبیعت، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبیعت، ان کی بھی ایک حضرت ابو بکر صدیق کا مزاج اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، کہ جنگ بدر
میں جب قیدیوں کے تعلق سے مشورہ کیا گیا کہ جو قیدی ہو گئے، قید ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کہ ان کے تعلق سے کیا کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے جو قید ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی چھوڑ دیا جائے، سب کو قید ہو گئے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں، اور گردن بھی وہ کاٹے جس کا جو رشتہ دار ہو، یعنی جو قید ہوا، اگر بیٹا قید ہوا ہے تو باپ کاٹے گا، اگر باپ قید ہو گیا ہے، قید ہو کر کے آیا ہے، بیٹا مسلمان ہے تو بیٹا اپنے باپ کی گردن کاٹے گا، یعنی اس کے رشتہ دار ہی کاٹے اپنے ہاتھ سے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج کو، طبیعت کو الگ الگ بنایا ہے۔ اگر گھر میں باپ چند بیٹے ہیں، کسی کا مزاج کسی سرپرست کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے گھروں میں، تو صبر بھی تو ہے، صبر کا ایک الگ مقام ہے۔ کوئی مزاج کے موافق نہیں اتر رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، بیوی کی طرف سے نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بہوؤں کی طرف سے نہیں ہو پا رہا ہے، یا اسی طرح کسی اور رشتہ دار کی طرف سے ہمارے مزاج کے اعتبار سے کام نہیں ہو رہا ہے، ایسے موقع پہ صبر کا حکم ہے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا اجر اللہ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ اگر وہ اجر کا یقین اور استحضار ہمارے اندر آ جائے تو ہمیشہ ہر معاملے میں صبر ہی سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر صبر کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ اور مرحلہ شروع ہوگا تو کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی کہ میرے صبر کرنے والے بندے کہاں ہیں، وہ الگ ہو جائیں۔ سارے صبر کرنے والے بندے جو دنیا کے اندر صبر سے کام لیتے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حساب و کتاب میں جو پھنس گیا وہ پھنس گیا، کوئی اللہ کے سامنے صحیح طور سے حساب دینے کے قابل اور اہل نہیں ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت میں ڈال دیں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم، صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب۔ ایسے حالات میں کہ جب ہمارے مزاج کے موافق کام نہ ہو رہا ہو تو صبر کا بھی حکم ہے کہ صبر سے کام لیں۔ اس کی وجہ سے جو رشتہ داریوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، بول چال بند، یہ اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا، اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگاڑ ہے۔ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا، بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے تمام طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر کسی کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اگر ایک بات بولے گا تو میں 10 بات بولوں گا۔ ہم کہیں کم ہیں؟ ہم بھی، ہمارے پاس بھی تو زبان ہے، ہم کیوں خاموش رہیں؟ ہم کہے اس موقع پر خاموش رہیں، ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ یہ مزاج ہو گیا ہے۔ یہ بولنا اور کثرت سے بولنا، چرب زبانی، خوب زیادہ بولنا، تمام طرح کی برائیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔